رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم، اس کی بنیاد پر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، کنیت تھی آپ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہے زینب۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے عبداللہ، آپ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب اور طاہر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سب سے بڑی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم اور اس کے بعد فاطمہ۔ اپنے مقام پر ان چاروں کے حالات کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اس پہلی بیوی سے آپ کا بیٹا قاسم، اس کے بعد عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا ایک تیسرا بیٹا ہے جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا، آپ کی اولاد بھی ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اور حضرت ام المومنین امی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عمر میں 15 سال آپ بڑی ہیں، 15 سال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اولاد بھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، اور اس وقت ظاہر آپ کی اہلیہ یہ 55 سال کی عمر کو ہو گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت وحی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے۔ یہ بڑا معروف قصہ ہے جو آپ سب نے تقریباً سنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعلان نبوت سے قبل تشریف لے جایا کرتے، ایک ہفتہ وہاں ٹھہرتے اور آپ مراقب رہتے، وہاں آپ ذکر اذکار فرماتے اور خلوت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ شہر سے تقریباً کوئی 4.5 کلومیٹر باہر ہے، اور وہاں غار حرا کا رخ ایسا ہے کہ سیدھی نگاہ وہاں سے کعبہ پر پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ایک دن جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے فرمایا اقرا، آپ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان نے پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان نے پھر کہا اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ لگایا، جیسے گلے میں لگا کر ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ آیات اتریں تو جبریل امین نے کہا بھی آیات پڑھیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی طور پہ یہ 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گھر تشریف لائے، جو کہ آپ کے اوپر پہلی وحی تھی۔ جبریل امین پہلی مرتبہ آپ پر نازل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ کا عالم تھا۔ گھبراہٹ کا عالم اس وجہ سے نہیں تھا الیاذ باللہ کو آپ کو شک تھا جبریل امین میں، کوئی شک تھا وحی میں، کوئی شک تھا نبوت میں، بلکہ گھبراہٹ سے تھی پورے عالم کے نبی، پوری انسانیت کے نبی، اور فرد واحد کو اتنا بڑا کام ذمہ لگا دیا گیا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ کا عالم تھا۔ کب کی تاری ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اب حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں۔ اس موقع پر حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سہارا دیا، بہت زیادہ آپ کو راحت پہنچائی، آپ کے ساتھ بہت زیادہ غمخواری کا معاملہ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی تفتیش اور تحقیق کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ ایک عیسائی عالم کو ملیں، ایک راہب کو ملیں، پھر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو ملیں، اور ان سے بھی یہ سارے احوال دریافت کیے۔ ان نے کچھ علامات پوچھی، کچھ احوال انہوں نے پوچھے، تو انہوں نے کہا یہ جبریل امین ہیں،
جو تمہارے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ علامات ورقہ نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، آپ کی قوم آپ کو دکھ دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تعجب ہوا، کیا ورقہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے تنگ کرے گی؟ انہوں نے کہا محمد آپ کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کی بات کی ہے، اس قوم نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے محمد یا رسول اللہ، آپ غریبوں کا خیال فرماتے ہیں، مسکینوں کا خیال فرماتے ہیں، مسافروں کا خیال کرتے ہیں، آپ ہمدردی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ مطلب یہ ایسے بندے کی اللہ مدد کرتا ہے، آپ دل بڑا رکھیں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو یہ جملے غمخواری کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اعلان نبوت کے بعد جب کام شروع ہوا، اس وقت تنہا آپ ایک طرف ہیں، پوری کائنات ایک طرف ہے، آپ تنہا ہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جس ماحول میں پیدا ہوئے یہ ماحول بتوں کے پجاریوں کا ماحول ہے۔ اللہ معاف فرمائے کون سی خرافات اور کون سی گندی حرکات تھیں جو وہاں پہ نہیں ہوتی تھی، اور ایسے ماحول میں ایک شخص کا اللہ کے دین کا نام لینا، توحید کی بات کرنا اور دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لگا دینا یہ معمولی معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جس عورت نے خیر خواہی، غمخواری اور ہمدردی اختیار کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت فرما لیا کرتے تھے، تجارت بھی فرماتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ مالی معاملات میں پریشان نہ ہوں، آپ دین کا کام کھل کے کریں، اور یہ میرا سارا مال آپ کے لیے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جو سورۃ الضحیٰ کی قرآن کریم کی آیت ہے اس کے تحت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے تحت بعض لکھا ہے فَأَغْنَىٰ ای بِمَالِ خدیجہ، کیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مال نہیں تھا، حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے ہم نے آپ کو ظاہری طور پہ غنی کر دیا ہے، آپ کے پاس مال نظر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال پیش کیا ہے اور سارا مال اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، صدمے ملتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنی امت آپ کو تکلیفیں دیتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ